السلام علیکم گائز، آپ لوگ کہہ رہے تھے ظفر کو بہت دنوں سے دیکھا نہیں ہے، کیا ظفر اور میری کوئی ناراضگی چل رہی ہے آپس میں؟ تو میں آپ کو بتا دوں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ظفر سے ہم ناراض ہو جائیں؟ اس لیے آج میں خود ظفر کے جوتے مارنا آیا ہوں۔ یہ وہی ایکس مسلم ہے جس کو آیت اور رکعت میں فرق نہیں پتا۔ یہ وہی ایکس مسلم ہے جو چیلنج دے کر خود فرار ہے۔ خیر، آج ہمارے پکے سچے سرٹیفائیڈ ایکس مسلم ہم کو بتائیں گے کہ رسول اللہ کیسے اسلام بھول گئے تھے۔ آخری نبی کا اسلام بھول جانا۔ ارے جاہل انسان، اگر رسول اللہ کوئی بات ہم کو بتانا بھول جاتے تو وہ چیز ٹیکنیکلی کبھی ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی، کیونکہ ریولیشنز کا ایک واحد سورس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اگر رسول اللہ نے کوئی بات ہم کو نہ بتائی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کچھ بھول گئے تھے، کیونکہ اگر رسول اللہ وہ بات بتانا ہی بھول گئے تو کس بیس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کچھ بھول گئے تھے؟ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اگر رسول اللہ کچھ بھولے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر یہ بڑے بڑے کارپوریٹ یہ وہی حدیث ہے جسے میں نے اپنی اس ویڈیو میں استعمال کیا تھا، پر کسی ایک مومن بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ رکعت بھولے تھے، آیت نہیں بھولے تھے، تجھے یہ بھی نہیں پتا۔ پھر اس ایک کمنٹ کے بعد بہت سارے کمنٹ مومن بھائیوں کا آئے، سب نے ایک ہی رٹا لگایا تھا کہ رکعت بھولے تھے، آیت نہیں۔ پہلے تو ان مومن بھائیوں کو جواب دے دیتا ہوں۔ تو مومن بھائیوں، رکعت بھولے یا آیت یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے کہ نبی نے جھوٹ کہا کہ میں بھولا نہیں ہوں۔ تو بار بار بھائی یہ کیوں ثابت کر رہا ہے کہ تو فیک ایکس مسلم ہے؟ ہاں بھائی، ہم کو پتا چل گیا کہ تو فیک ہے، فراڈ ہے، 420 ہے۔ اس نے کہا جی اس حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے جھوٹ بولا اور یہ میرا پوائنٹ تھا۔ ارے گدھے، کبھی نماز پڑھی بھی ہے تو نے؟ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اور وہ پڑھتے پڑھتے رکعتیں بھول جائے تو کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ وہ رکعتیں بھول چکا ہے۔ جب تک کوئی دوسرا آدمی اس کو نہ بتائے کہ تم رکعتیں بھول گئے ہو تب تک کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ اور وہی اس حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ان سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، اور جب ان کو ان کی مسٹیک کا پتہ چلا تو انہوں نے نماز کو پورا بھی کیا۔ یہ بھی اس حدیث میں لکھا ہے۔ اگین یہ سب وہی شخص جان پائے گا جس نے کبھی نماز پڑھی ہو۔ تو رہنے ہی دے بھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ المسوار جو کہ ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا تھا، کہتا ہے کہ وہ اس بات کا گواہ ہے کہ نماز کے دوران بھی نبی نے کچھ آیتیں چھوڑ دی، بھول گئے۔ اور جب ایک آدمی نے بتایا کہ آپ نے وہ فلاں فلاں آیت نہیں پڑھی تو نبی الٹا اس سے بولے کہ تم نے مجھے یاد کیوں نہیں دلوایا ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ زیادہ تر صحابہ خود کچھ نہیں کیا کرتے تھے، یعنی جب تک کوئی کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو وہ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے صحیح البخاری 2731 حدیث میں آتا ہے، جب رسول اللہ صلح حدیبیہ کی ٹریٹی کر چکے تھے تو مشرکوں نے کہا کہ اس سال تو طواف نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آنا۔ تو رسول اللہ نے اپنے کمپینینز کو آرڈر دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو سیکریفائس کرو اور بالوں کو شیو کرو، تو کوئی نہیں اٹھا۔ رسول اللہ کے آرڈر پر بھی کوئی نہیں اٹھا، کوئی کمپینین نہیں اٹھا۔ تو رسول اللہ نے 3 بار آرڈر ریپیٹ کیا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ پھر رسول اللہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر ام سلمہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ آپ باہر جاؤ بنا کسی سے ایک بھی شبد کہے، اور آپ اپنے جانور کی قربانی سٹارٹ کر دو اور اپنا ہیڈ شیو کر لو، پھر سب لوگ آپ کو دیکھ کر دیں گے۔ تو رسول اللہ باہر گئے اور انہوں نے سیکریفائز اور ہیڈ شیو کرنا شروع کیا بنا کسی سے کچھ کہے۔ تو رسول اللہ کو دیکھ کر پھر سب لوگوں نے اپنے اپنے جانوروں کو قربان کیا اور ہیڈ شیو کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہوتا تھا، جب تک رسول اللہ کوئی کام نہیں کرتے تھے ان کے کمپینینز اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں ان سے ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہو۔ تو جب اللہ کے رسول اس کام کو کر دیتے تھے پھر رسول اللہ کے کمپینینز بھی اس کام کو کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ سب حدیثیں ہونا جس میں رسول اللہ خود اس کام کو کر رہے ہوں یہ بہت ضروری تھا، ورنہ امت میں بہت زیادہ اختلاف اور آ سکتا تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک امام کو پریئر میں کریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سب واقعات نہ ہوئے ہوتے تو ان چیزوں پر امت میں بہت اختلاف ہو سکتے تھے۔ تو ان سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے ہم کو خود رسول اللہ کی زندگی سے ہی مثال مل جاتی ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سب سلیوشنز رسول اللہ کی زندگی سے ہی ہم کو ملتے ہیں۔ کیا نماز میں کچھ آیتیں ایڈ ہوئی ہیں؟ جی ہاں، جیسے نماز سے کچھ آیتیں بھولے تھے ویسے اس حدیث میں نبی نماز میں کچھ نئی آیتیں بھی جوڑ دیتے ہیں۔
اس جاہل نے جہالت کی ساری حدیں پار کر دی. پھر سے یہ شخص آیتیں کہہ رہا ہے جبکہ یہ حدیث بھی پریئر کی بات کر رہی ہے, یعنی نماز کی رکعتوں کی بات کر رہی ہے یہ حدیث بھی, نہ کہ آیتوں کی. اس حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے نماز پڑھی اور نماز میں یا تو کچھ ایڈ کر دیا یا کچھ کم کر دیا. یہاں پر اور آ رہا ہے گدھے, یہاں دیکھ اور آ رہا ہے, یعنی نیریٹر شارٹ نہیں تھے. ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی اسی حدیث میں لکھا بھی ہے, یہ کنفیوژن میری تھی, یعنی نیریٹر کی کنفیوژن تھی. تو یہاں پر بھی آیتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ نماز میں رکعتوں کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ صحیح مسلم 572A and 572H سملر ساؤنڈ حدیثوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث بھی نماز کی رکعتوں کی بات کر رہی ہے نہ کہ آیتوں کی. اس والی حدیث میں جو ظفر نے پہلے دکھائی ہے اس میں اس بات کی ٹیچنگ ہے اگر آپ نماز کی رکعتیں غلطی سے کم پڑھ دو تو کیا کرنا ہے, اور اس حدیث میں اس بات کی ٹیچنگ ہے اگر آپ نماز کی رکعتیں غلطی سے زیادہ کر دو تو کیا کرنا ہے. تو ہر جگہ گائیڈنس ہے خود رسول اللہ سے ہی. یہ چیز پر فخر ہے ہم کو, اتنی ڈیٹیلز پریزروڈ ہیں حدیثوں میں. اور تیرے جیسے جاہل پر ترس آتا ہے جس کو اتنی چھوٹی چیزیں نہیں پتا کہ آیت کی بات ہو رہی ہے یا رکعتوں کی بات ہو رہی ہے. مجھے یاد دلا دینا. ایسے ہی نبی ایک بار پھر نماز پڑھتے پڑھتے بھول گئے. لوگوں نے پوچھا نماز میں کچھ اللہ نے بدلاؤ کروایا ہے کیا؟ نبی نے کہا نہیں تو ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس گدھے نے کہا نبی پھر ایک بار نماز بھول گئے. ایسے ہی نبی ایک بار پھر نماز پڑھتے پڑھتے بھول گئے. جبکہ یہ جو حدیث دکھا رہا ہے یہ اس والی حدیث کا ہی اندر ورژن ہے. اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ ایک حدیث ملٹیپل نیریٹرز رپورٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک واقعے کے ملٹیپل ورژنز ہم تک پہنچتے ہیں جو کہ الگ الگ کتابوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ حدیث بھی اور یہ والی بھی دونوں میں سیم واقعہ ڈسکس ہوا ہے. یہ جاہل اس حدیث کو ویڈیو میں 2 بار دکھا چکا ہے اور الگ الگ بتا رہا ہے جبکہ اس میں ایک ہی واقعہ ڈسکس ہو رہا ہے اور یہ ایکس مسلم موومنٹ کا چیمپئن بنتا ہے. کیا سپر چیٹ لے گا رے تو؟ اور اسلامک پریکٹس بھی بہت ضروری ہے. کیا ایسے بندے سے اسلام کی پریکٹس بھول جانا آپ کو نارمل لگتا ہے؟ بھائی مجھے تو نہیں لگتا. اب سوال یہ آئے گا کہ رسول اللہ کیسے رکعت بھول گئے تھے, وہ کیسے بھول رہے تھے جبکہ وہ تو میسنجر تھے, ان کو تو لوگوں کو سکھانا تھا اچھے سے عبادت کیسے کی جائے, تو وہ خود کیوں بھول گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کو یہ بھی تو سکھانا تھا کہ اگر کوئی مسلمان نماز کے بیچ میں رکعت بھول جائے تو کیا کرنا ہے, نماز میں آگے کیسے بڑھیں. اور ایسے واقعات حدیثوں میں موجود ہیں جہاں پر صحابہ رکعت بھول گئے تھے تو انہوں نے نبی نے کیسے اور کیا کیا تھا رکعت بھول جانے پر, ان کی گائیڈنس کو ہی فالو کیا. تو یہ بھول جانا بھی ضروری تھا, تبھی تو ہم کو گائیڈنس ملی آگے کیا کرنا ہے نماز میں. اور بھولنے کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ خدا کے میسنجر تھے ان کے سٹیٹس کو گاڈ کے لیول تک پہنچا دیا. تو یہ حدیث قیامت تک ان لوگوں کے منہ پر ایک ٹائٹ سلیپ ہوگی جو رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کا ہی ایک حصہ تھے یا رسول اللہ خدا نہیں تھے لیکن خدا سے کم بھی نہیں تھے. انفارچونیٹلی ایسے لوگ ہماری امت میں موجود ہیں جو کہ رسول اللہ کے بارے میں ایسے شرکیہ عقیدے رکھتے ہیں, ایسے موجود ہیں لوگ. تو یہ حدیثیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے. رسول اللہ نے خود بھی یہ فرمایا ہے صحیح البخاری 3445 میں کہ میرے سٹیٹس کو ایگزیجریٹ مت کرنا جیسے کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے سٹیٹس کو کر دیا. میں صرف اللہ کا سرونٹ ہوں اور میسنجر ہوں. تو یہ حدیثیں موجود ہونا بھی بہت ضروری تھا تاکہ شرک کرنے والے مسلمانوں کے منہ پر ان حدیثوں سے تالے لگائے جا سکیں. ظفر نے سٹارٹنگ میں ایک بات کہی تھی کہ رسول اللہ کا وہ میسج بھول گئے تھے جو ان کو پوری دنیا میں پہنچانا تھا. کلپ سب سے پہلا پوائنٹ یہی رکھتے ہیں کہ نبی خدا کا وہ میسج بھول گئے جو پوری دنیا کو دینے کا ذمہ ان کے سر پر تھا. اس کے بعد ظفر نے ایک حدیث دکھائی, اسے سنیں. 3970 سنن نبی داؤد کی ایک حدیث کے مطابق عائشہ امی بتاتی ہیں کہ ایک رات ایک شخص پریئر کے لیے اٹھا اور اس نے کئی ساری آیتیں پڑھی. صبح صبح نبی آنکھیں ملتے ہوئے بولے کہ اللہ بھلا کرے اس آدمی کا جس نے مجھے فلا فلا آیتیں یاد دلا دیں جو کہ میں بھولنے والا تھا. ارے بیوقوف, اگر رسول اللہ وہ میسج بھولے تھے جو دنیا کو دینا تھا تو وہ شخص جس نے رسول اللہ کو آیتیں یاد دلائی وہ ان تک کیسے پہنچ گئیں؟ بھائی رسول اللہ نے وہ آیتیں لوگوں تک پہنچا دی تھیں جبھی تو کوئی ان آیتوں کو پڑھ بھی رہا تھا. تو گدھے تو اس کانٹیکس میں یہ حدیث دکھا رہا ہے کہ جیسے رسول اللہ قرآن لوگوں تک پہنچانا ہی بھول گئے تھے اور یہ بات تیری اسی حدیث سے ریفیوٹ ہو جاتی ہے. کیا سپر چیٹ لے گا رے تو؟
اور بھولنا ہیومن نیچر کا پارٹ ہے، اور اس حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ بھولے بھی نہیں تھے۔ اگر وہ سچ میں بھول ہی جاتے تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا کہ یہ شخص کون سا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو میں نے اس کو نہیں بتایا۔ تو یہاں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے، یعنی ان کو قرآن یاد تھا۔ جیسے کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ انسان کام میں اتنا بزی ہو گیا کہ وہ کھانا کھانا ہی بھول جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب اب یہ ہو گیا کہ انسان وہ یہی بھول گیا کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہے؟ Obviously no۔ ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، اگر بھول جایا کروں تو بتا دیا کرو۔ مطلب میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ میری طرح تمہارے اوپر وہی نہیں آئے گی، میری طرح تمہیں ایک فرشتہ کبھی نہیں دکھے گا، میری طرح تمہیں 11 بیویاں الاؤڈ نہیں ہوں گی۔ یہ بھی بتانا کہ رسول اللہ جیسے کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑا کرتے تھے، ویسے آج ہم لوگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بتا کہ رسول اللہ اتنی دیر تک عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی، آج ہم نہیں کرتے۔ یہ بھی بتا کہ کیسے رسول اللہ کئی دنوں تک روزے رکھا کرتے تھے بنا روزہ توڑے، جن روزوں کو رسول اللہ نے عام مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ اس طرح کے ڈینجرس روزے آپ مت رکھنا، لیکن وہ خود کئی دنوں تک روزے کو بنا توڑے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی بتا کہ رسول اللہ خود کتنی سمپل لائف جیا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی لگژریز نہیں تھی دنیا کی۔